تو جناب تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ ٹیکس دینے پہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، لیکن ہمارے جو تاجر بھائی ہیں وہ ہر مرتبہ بچ جاتے ہیں، اور اس بار حکومت کا ارادہ ہے کہ جی ان کو بالکل چھوڑا نہیں جائے گا، ہر حالت میں جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب کیسے بنایا جائے گا وہ نعیم میر صاحب ہمیں بتا رہے تھے وقفے سے پہلے۔ جی نعیم میر صاحب، اوور ٹو یو۔ نہیں، میں تو یہ آپ کو بتا کہ آپ نے ایک بڑی بات کی کہ جو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ اس پر میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا۔ بالکل دیکھیں، ریاست کو بچانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون ہی کی حکومت نے یہ جو بڑا جرات مندانہ سٹیپ لیا ہے کہ اپنے اس سپورٹ اور ووٹ بینک کو جو ہے وہ قائل اور مائل کیا جا رہا ہے، اور انہیں بلکہ انفورسمنٹ کے ذریعے ان کو اس طرف لایا جا رہا ہے کہ انہیں ٹیکس دینا ہے، کیونکہ اب اس معاملے پر، ٹیکسوں کے معاملے پر سیاست نہیں ہو سکتی، اور ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو بھی میچورٹی کا ثبوت دینا پڑے گا کہ جو ٹیکسوں کے معاملات ہیں یا جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں، اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں جانا، ان کے ساتھ نہیں ملنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو سیاسی استحکام جو ہے وہ آ جائے گا، جو کہ مجھے کبھی امید ہے کہ آنے والے وقت میں آئے گا، تو یہ چیزیں اور صورتحال اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کے اس سوال کی طرف کہ اس کی انفورسمنٹ کیسے ہوگی۔ دیکھیں، تاجروں کو جو ہے وہ تمام ایف بی آر کے آفیسز میں رسائی دی گئی ہے، ان کو مشاورتی عمل کا حصہ بنایا گیا ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، انہیں قائل کیا جا رہا ہے، مائل کیا جا رہا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس بھی دلایا جا رہا ہے، سیشنز ہو رہے ہیں کہ ملک کو ضرورت ہے آپ کی، آئیں آگے بڑھیں اور پاکستان کے لیے ٹیکس ادا کریں۔ لیکن ساتھ ساتھ انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ایف بی آر اپنا قانونی طریقہ بھی اختیار، نوٹسز جائیں گے ایڈوانس ٹیکس کے، تمام تاجروں کی دکانوں پہ جائیں گے، ان سے انہیں کہا جائے گا کہ یہ ٹیکس آپ جمع کرائیں، نہیں جمع کرائیں گے تو ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جائیں گے، ان کے اکاؤنٹ سیل ہو جائیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو جائے گی، ان کا شناختی کارڈ بلاک ہو جائے گا، ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا اب صورتحال وہ نہیں ہے، اب بہت صورتحال بدل چکی ہے، یہ پرانا ایف بی آر بھی نہیں ہے، آپ پلیز اس کو مد نظر رکھیے۔ اب ایف بی آر کے پاس معلومات کا خزانہ موجود ہے، ہر چیز ایف بی آر کے پاس موجود ہے، جہاں جہاں آپ کے ود ہولڈنگ ٹیکسز کی کٹوتی ہوتی ہے وہ ایف بی آر کے پاس آپ کا مکمل ریکارڈ آ جاتا ہے، آپ بچ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا آپ اس سے بالکل بھی بھاگ نہیں پائیں گے۔ میں تاجروں کو کہہ رہا ہوں، برائے مہربانی آپ جو ہیں وہ اس ٹیکس کا حصہ بنیں۔ جب حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم نے کوئی لائے عمل بنانا ہے، تو مل بیٹھنے کی راہ ہموار کریں، مذاکرات سے فرار نہ کریں، مذاکرات سے بھاگے نہ، میز پر بیٹھ کر ہی سارے معاملات حل ہونے ہیں۔ ریاست کے معاملات ہیں، بڑے نازک معاملات ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیونکہ وقت کم ہے، میرے پاس 2-3 سوال ہیں کہ اب تک کتنے جو ہیں تاجر رجسٹر ہوئے ہیں؟ کہ 6 بڑے شہروں میں آپ نے لانچ کیا ہے نا اس اسکیم کو، کراچی سمیت، کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد، ٹھیک ہے نا، کوئٹہ میں کتنے تاجر اب تک رجسٹر ہو چکے ہیں؟ اور کیا آپ لوگوں کا ہدف ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس فائنینشیل ایئر کتنے لوگوں کو مزید کریں گے؟ دیکھیں جی، 73,000 لوگ تو براہ راست تاجر دوست اسکیم کے تحت رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور نئے فائلرز بھی 7 لاکھ ابھی تک ہو چکے ہیں، 30 سپتمبر تک 7 لاکھ سم تھنگ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک انیشیٹو ایسا ہے کہ جس میں ہم نے نئے فائلرز بھی لانے ہیں، اور ہم نے ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کو رجسٹرڈ بھی کرنا ہے۔ کوئی ایسٹیمیٹ ہے کتنے فائلرز آئیں گے؟ کتنے فائلرز آئیں گے؟ کمرشل میٹر ہولڈرز جو ہیں وہ تو تقریباً کوئی 32-34 لاکھ کے قریب لوگ موجود ہیں، اور ان میں سے کتنے لوگوں کو ہم رجسٹرڈ کر لیتے ہیں بحیثیت تاجر، بیکاز اس میں سروسز دینے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان کے لیے علیحدہ ایک پروگرام ہے جو ڈیجیٹل انوائسنگ۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں لیکن زیرو ٹیکس ڈالتے ہیں یا بہت کم ڈالتے ہیں، انڈر انوائس۔ اس کا بھی حل کر لیا گیا ہے، ایف بی آر نے 4000 آڈیٹرز کو جو ہے وہ اپنے ساتھ انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اخبار میں اشتہار دے دیا ہے۔ اب کوئی آڈٹ سے نہیں بچے گا، جو غلط ڈیکلریشن کرے گا وہ پھنسے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ جب ایک سخت گیر آڈٹ ہوگا اور تمام حسابات پوچھے جائیں گے تو پھر اور بھی زیادہ ٹیکسز اکٹھے ہوں گے۔ جب بھی کہیں ٹیکس لگتا ہے، ٹیکس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا بوجھ ایونچولی جو ہے وہ صارفین پہ آ جاتا ہے، عام آدمی پہ آ جاتا ہے، تنخواہ دار طبقے پہ آ جاتا ہے۔ کیا اس بات کو کیسے پریونٹ کریں گے آپ لوگ کہ جناب وہ یہی بات تو اس ان ٹیکس سیکٹر کو سمجھنا ہے کہ یہ شور ڈالتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ شور ڈالتے ہیں کہ ہم ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم پانی کی بوتل پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، یہ تمام انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو بحیثیت عوام کرتے ہیں، لیکن جب ان سے ہم ٹیکسز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے ان کی آمدن پہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں، اس کو یہ گول مول کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مہنگائی کی، عام آدمی پر جو بوجھ پڑتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دیتے تو پھر اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعیم میر صاحب
بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، پاکستان کے لیے ٹیکس تو دینا ہے، لیکن پھر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اور ہم ٹیکس دیں تو ان ٹیکسز کا صحیح استعمال بھی ہو، اور حکومت انہیں اپنے عللے تللوں میں ضائع نہ کرے، حکومت بھی کفایت شعاری سے کام لے۔ عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔